لگتا ہے خالق کائنات کی اس پر خاص نظر کرم ہے کہ جس کے باعث آج دنیا کی نظروں میں مقدر کا سکندر بن چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی اور اس کا سپہ سالار بھی صرف چند ماہ پہلے تک مایوسی کے پیغام پر ملک کے مستقبل ہی نہیں بقا کے بارے میں بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ صورتحال بلا شبہ بہت مایوس کن تھی، مگر دنیاؤں اور کائناتوں کے خالق کو اپنے نام پر بننے والے ملک کی ذلت اور بے توقیری گوارا نہ تھی، اور پھر اس نے اس بستی کو جس کا نام پاکستان ہے ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کر عزت کی رفتوں تک پہنچا دیا۔ کوئی ناممکن یا مشکل ترین کام کرنے کا اس کا اپنا طریقہ کار ہے، جس کو انسان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ بعض اوقات صرف کن کہہ دیتا ہے اور بعض اوقات ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو ہمارے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے ناخوشگوار اور نامساعد معلوم ہوتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد انہی میں سے خیر کے پہلو پھوٹتے ہیں اور برکات نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھارت کے عوام ہندو توا کی انتہا پسندانہ اور متشددانہ پالیسیوں سے بیزار تھے، جبکہ وہاں صوبہ بہار کے انتخابات قریب تھے، لہٰذا مودی کو پلوامہ کی طرح کا کوئی انتخابی سٹنٹ درکار تھا جسے استعمال کر کے وہ الیکشن جیت جائے۔ لہٰذا سر جوڑے گئے، منصوبے بنائے گئے، سازش تیار ہو گئی، اور پھر ایک روز اعلان کر دیا گیا کہ کشمیر کے سیاحتی علاقے پہلگام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جس میں 20 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ فائرنگ کے اس افسوسناک واقعے کے چند منٹ کے اندر کریوی پولیس اسٹیشن میں پہلے سے موجود ایک سرکاری اہلکار نے تحریری درخواست دی، جس میں پہلگام واقعے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی گئی۔ پولیس اسٹیشن کے انچارج نے دی گئی ہدایات اور تحریر کے عین مطابق ایف آئی آر کاٹ دی، اور ساتھ ہی اسکرپٹ کے مطابق ہندو توا کے پیروکار میڈیا نے ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے، مگر کسی ثبوت یا شہادت کے بغیر اس ڈرامے کو کون مانتا؟ کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا، کسی کی تصویر نہیں دکھائی گئی، کسی کی گفتگو انٹرسیپٹ کر کے نہیں سنائی گئی، کسی ملزم کی شناخت تک نہیں ہوئی، اور کوئی ملزم آج تک پکڑا ہی نہیں گیا، مگر مودی اور اس کی حکومت اور میڈیا نے اپنی رٹ جاری رکھی کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے اور اب پاکستان کو سبق سکھایا جائے گا۔ اب چونکہ دنیا کے بڑے ملکوں کے پاس حقائق جاننے کے اپنے ذرائع بھی ہیں، وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس سیٹلائٹس کی مدد سے حقائق معلوم کر چکے تھے، لہٰذا کسی ملک نے بھی مودی کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر مودی کو اس سے غرض نہیں تھی۔ اس کے پیش نظر تو بہار کے انتخابات تھے، جن کے لیے اس نے اپنے لیے 56 انچ چھاتی والا بہادر وزیر اعظم کا امیج تراشنا تھا، جو پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام کر کے ہی قائم کر سکتا تھا۔ اسے پاکستان کی کمزور معیشت اور سیاسی عدم استحکام سے بھی شے ملی، لہٰذا اس نے 5-6 مئی کو ہماری جغرافیائی حدود کو پامال کیا اور ہماری حدود کے اندر آ کر بہت سی جگہوں پر میزائلوں سے حملہ کیا، جس سے ہمارے شہریوں کا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، مگر ہم نے بھی بھارت کے 5 ہتھیارے مار گرائے۔ اس موقع پر کئی بہت سے اہم لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان بھارت کو جواب نہ دے، بات آگے نہ بڑھے اور وہیں ختم ہو جائے، مگر وہی تو تاریخی لمحہ تھا فیصلہ کرنے کا۔ اس طرح کے مواقع مختلف قوموں کے رہنماؤں اور افواج کے کمانڈروں کو ملتے ہیں، جو بھی اس وقت درست فیصلہ کر جائے، یعنی اس لمحے کو مٹھی میں قابو کر لے، وہ مقدر کا سکندر قرار پاتا ہے اور وقت کی اسکرین پر انمٹ نقوش چھوڑتا ہے۔ جنگ کہیں بڑھ نہ جائے، اس کے شعلے پورے خطے میں پھیل جائیں گے، ہماری کمزور معیشت جنگ کا وزن بالکل برداشت نہیں کر سکے گی۔ جیسی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل سید عاصم منیر نے وہی فیصلہ کیا جو ایک ایٹمی ملک کے سپہ سالار کو کرنا چاہیے تھا، کہ ہم حملہ آور اور بھارت کو جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اور پھر ایسا جواب دیا گیا کہ چند گھنٹوں میں ہی حریف چانو شان چت ہو گیا، بھارت کو بے بس کر دیا گیا، 6 گنا بڑا دشمن چاروں شان چت ہو گیا، اور وہ بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگاتا ہوا امریکی صدر ٹرمپ کا پاؤں جا پڑا۔ پاکستان بھارت کو مکمل طور پر جیم کر چکا تھا، وہ اس وقت بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر امریکہ نے بیچ میں پڑ کر جنگ بند کرا دی۔ جنگ بند تو ہو گئی، مگر چند گھنٹوں میں ہی اس کے ایسے اثرات مرتب ہو گئے جو کئی دہائیوں پر محیط ہوں گے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بڑے عرصے کے بعد مسرت و افتخار سے سرشار ہونے کا موقع ملا، اور اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے عرب ملکوں کو پاکستان کی صورت میں ایک قابل اعتبار محافظ نظر آنے لگا۔ 4 روزہ جنگ کی کوکھ سے برکات مسلسل نمودار ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔
سعودی عرب کا بھی، قطر کا بھی اور کئی دوسرے عرب ملکوں کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، جس کے مطابق حملے کی صورت میں امریکہ اس ملک کا دفاع کرنے کا پابند تھا۔ مگر حالیہ سالوں اور مہینوں میں اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کے 7 ممالک پر حملہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا، مگر معاہدے کے باوجود امریکہ ٹس سے مس نہ ہوا اور کسی ملک کا دفاع نہ کیا اور نہ ہی اسرائیل کو حملہ کرنے سے روکا۔ ان حالات و واقعات نے عرب حکمرانوں کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سمجھ گئے کہ اسرائیلی حملے کی صورت میں امریکہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کوئی اور دوست اور محافظ ڈھونڈنا ہوگا جو ہماری حفاظت کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور قابل اعتبار بھی ہو۔ سعودی عرب کو، جہاں ہمارے مکہ مدینہ ہے، جو ہماری عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز ہیں، جن پر قربان ہونا ہماری سب سے بڑی آرزو ہے، یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا، کیونکہ سعودی حکمران مکہ مدینہ کے ساتھ پاکستانیوں کی جذباتی وابستگی سے بخوبی واقف ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ والے ملک کی حفاظت اگر کوئی سعودی عرب سے بھی زیادہ خلوص، محبت اور جذبے سے کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کے عوام ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے فوراً بعد راکم نے لکھا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور سپہ سالار کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ مکہ اور مدینہ کا دفاع ہم کریں گے اور اس کے لیے پاکستان کے کمانڈوز اور پاکستان کی ایئر فورس سعودی فورسز سے آگے ہوگی اور اس کے لیے کسی معاہدے کی بھی ضرورت نہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، اس کے ثمرات دونوں ملکوں کو حاصل ہوں گے۔ پاکستان پچھلی ربع صدی سے ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے، کچھ عرصے سے اسے معاشی اور سیاسی مسائل کا سامنا ہے، مگر پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جب مئی میں اس پر جنگ تھوپی گئی تو پاکستان نے اپنی تمام تر معاشی کمزوریوں اور سیاسی مسائل کے باوجود یہ ثابت کر دیا کہ وہ مالی طور پر کمزور صحیح مگر ڈانگ سوٹے کا بہت تگڑا ہے، اور جو بھی اس سے جنگ چھیڑے گا شکست اس کا مقدر ہوگی۔ عرب ملکوں کو پاکستان کی عسکری صلاحیت کے بارے میں اگر کچھ تحفظات تھے تو وہ بھی مئی کی جنگ میں دور ہو چکے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ کل تک غیر بھی اور اپنے بھی جس ملک کے مستقبل سے مایوس تھے، آج دنیا کے امیر ترین ملک اس سے تحفظ مانگ رہے ہیں۔ بیسوں مرتبہ لکھ چکا ہوں کہ دنیا کے کسی اور ملک کے باشندے کسی غیر ملک میں جا کر نہ اپنے ملک کی سیاست کرتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور جوتم پیزار ہو کر دنیا کو تماشا دکھاتے ہیں۔ یہ صرف پاکستانی ہیں جو اپنے گندے کپڑے لندن اور نیو یارک کی سڑکوں پر دھوتے ہیں اور انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے لندن میں وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر جو تماشا لگایا وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث شرم تھا۔ یہ صرف اللہ کی خاص رحمت سے ہوا ہے کہ آج مقدر کا سکندر بن چکا ہے۔ پاکستان بھی، اس کا وزیر اعظم بھی اور اس کا سپہ سالار بھی اس وقت دل سے بے اختیار نکل رہا ہے: تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ میرا ایمان ہے کہ وطن عزیز پر خدائے ذوالجلال کا سایہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔